اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ کے اندر آج ہم لوگ کریں گے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا تھا اور ہوا کب ہے؟ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی۔ تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی محنتوں کا پھل بھی دکھلا دے، چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا، چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جبکہ ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن ابھی باقی تھے، یعنی کہ 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ عمرہ حج میں شامل ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند باندھی اور چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہم لبیک بعمرۃ و حج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد لبیک پکاری جس کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے، لبیک الہ الحق، معبود برحق، ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک فرمائی، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لبیک پکاری۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی یعنی کہ قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے۔ یہ ایک سمبل ہوتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب آپ اس طرح سے کر دیتے تھے تو ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو ان کو جیسے آپ کہہ لیں مہر لگا دی جاتی تھی، ان پہ نشانی لگا دی جاتی تھی۔ تو ان کے کوہان جو ہوتے تھے، ہمپس جو ان کے ہوتے تھے، ان کو چیر کر تھوڑا سا کٹ لگا کر اور یہ کہ انہیں قلادے پہنا دیے جاتے تھے، جس سے پھر وہ ڈیزگنیٹ ہو جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی، یہ 4 ذی الحجہ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکے میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارن تھے، یعنی کہ حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے 3 اقسام حج کی دیکھی تھیں۔
تو ان میں ان کے اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ اس میں آپ ایک ہی احرام پہنتے ہیں، حج کا بھی اور عمرے کا بھی، اور اس میں آپ ساتھ قربانی کا جانور بھی لے کر آتے ہیں۔ تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی یعنی کہ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے۔ البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد سر منڈالیں اور پھر اپنا احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن منا تشریف لے گئے۔ جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا مطلب اگر آپ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ نمازیں قصر پڑھیں گے، چھوٹی کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو 4 رکعتوں والی نماز تھی اس کو 2 کر کے پڑھا تھا۔ پھر جب عرفات کے میدان میں تشریف لائے، وہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبا لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے، یعنی کہ انہوں نے آرام کیا وہاں پر۔ سورج ڈھلا تو قصوہ کون تھی؟ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا، اس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا۔ تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ سٹارٹ کیا ہے خطبہ، تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد شہادت کے کلمات کہے، پھر اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، پھر جو باتیں انہوں نے کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو جو خطبے میں باتیں انہوں نے بتائی تھیں وہ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو سن کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خطبہ بیسیکلی کن کے متعلق تھا، کن باتیں، کیسی ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے بتائی تھیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ بیسٹ خطبہ تھا، کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے، تو بہترین تھا یہ خطبہ، تو اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو یعنی کہ تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اب یہ بھی بات ایک دیکھیں، یہاں سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات بتائی تو آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس چیز کو میں کرنے والا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی کام آپ جب کسی کو کہتے ہیں تو اس کو کہنے سے پہلے وہ چیز اپنے اوپر عمل کریں، کہ یہ سب آپ کو میں یہ بات بتا تو رہی ہوں لیکن سب سے پہلے اس پر میں عمل کروں گی،
کیونکہ یہ نہ ہو نا کہ ہم لوگوں کو تو بولتے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ، لیکن آپ خود کچھ کرتے ہی نہیں. تو اسی لیے ہم کوئی بھی کام جب کریں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو پہلے کرنا ہے ساتھ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں بات کی آگے. کہا کہ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ تو پھر صحابہ کرام نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا. بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سورۃ المائدہ کا ہے، یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا. خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعت پڑھائی، قصر چل رہی ہے نا. پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. اب یہ کیا ہوا؟ ظہر کی پڑھائی، پھر اقامت کہہ کے دوبارہ ساتھ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا دی. تو دونوں نمازیں جو تھیں، ایک تو قصر کی اور ساتھ ملا لی. جو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ آپ سفر میں جب ٹریول کر رہے ہوں تو آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تقدیم. جب آپ پہلی نماز کے ساتھ آنے والی نماز کو ملاتے ہیں تو جمع تقدیم کہتے ہیں اس کو. تو دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پہ اکٹھا کیا، اور ان دونوں کے درمیان پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھی. پھر جائے وقوف پر تشریف لائے. اونٹنی کا شکم چٹانوں کی طرف کیا. شکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا پیٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو پیٹ کا جو رخ تھا چٹانوں کی طرف کیا، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی. پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی. 1 اذان اور 2 اقامت، یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے نا. تو 1 اذان اور اس کے بعد مغرب پڑھی، اور پھر دوسری اقامت کی دے کر پھر عشاء کی نماز ساتھ، تو دونوں نمازوں کو کمبائن پڑھا. پھر اس کے درمیان میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی. پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے. پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے. وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، یعنی کہ سورج جو تھا وہ خوب اچھے طریقے سے نکل آیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر 7 کنکریاں ماری.
ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے اور جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، اور جیسے کنکری مارنے کے ساتھ ہی پھر انہوں نے تلبیہ ختم کر دیا، یعنی کہ یہ جو لبیک پڑھ رہے تھے نا، پھر وہ جب کنکریاں ماری تو پھر اس کو بند کر دیا۔ نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے 100 وہ جو 7 جانور لے کر آئے تھے کیملز، تو اس میں سے انہوں نے 63 کیمل جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے، یعنی کہ ذبح کیے قربانی کے لیے۔ لیکن جب اونٹ کو آپ قربانی اس کی کرتے ہیں تو اس کو نہر کہتے ہیں۔ باقی 37 اونٹ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ نے نہر کیے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ پہلے منڈوایا۔ اس نے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے، یعنی کہ اب احرام سے نکل چکے تھے، اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب، تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ منی واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، یعنی کہ چھوٹے والے سے سٹارٹ کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ یعنی کہ مڈل والے کو مارتے، اس کے بعد آخر میں جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر یعنی کہ 10ویں تاریخ 10 حجہ جو ہوتی ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اس کو بھی ایک خطبہ دیا۔ پھر ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی۔ ایام تشریق کے درمیانے دن خطبے سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ جو سورہ تھی وہ یہاں پر نازل ہوئی۔ 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، یہ ٹیوزڈے کا دن تھا، منگل کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مار کر منی سے کوچ فرمایا اور ابطح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور وہیں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحری کے وقت ابطح میں آ گئیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خوابیدہ رہے، یعنی کہ سوتے رہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ایسے کیوں ہوا کہ وہ یہاں پر سب آ گئے تو حضرت عائشہ کو انہوں نے عمرے کے لیے بھیجا؟ کیونکہ ان کو پیریڈ ہو گئے تھے اور وہ اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکی تھیں، تو پھر ان کو اس جگہ پر جو اس کی میقات کی آ جاتی ہے تو وہاں پر انہوں نے ان کے بھائی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا
تاکہ وہ وہاں سے جا کر احرام باندھیں اور عمرہ کریں اور پھر واپس اس جگہ پر آئیں۔ تو اس کے بعد طواف وداع کیا جب حضرت عائشہ واپس آ گئیں اور کوچ کا اعلان کیا کہ اب ہم لوگ واپس چلیں گے، تو پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر زیریں مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اگر آپ صبح کے اذکار دیکھیں نا، جو ہم صبح کے شام کے اذکار پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ صبح کے وقت پڑھنے کے لیے آتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو ٹریولنگ کے دوران جو دعائیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سریہ اسامہ بن زید، ربیع الاول 11 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی، تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کب اترا، تو قرآن بتدریج اترا، تو 23 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا تھا پورا قرآن کا اترنا۔ تو جو دعوت آپ نے شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا۔ حکم دیا کہ علاقہ بلقاء اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے سے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہیں پر ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو دیکھیں گے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کا ہم ٹائم دیکھیں گے کہ ان کی وفات سے جو تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو پھر ہم یہیں پہ رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔